ماہ سیام وہ مہینہ جب دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان طلوع آفتاب سے سورج غروب ہونے تک اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ لیکن کیا روزہ رکھنے سے انسان کے جسم پر کوئی مضر یا مثبت اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں؟ یہ جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، نئے دوست یقین ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز بر وقت حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ چند برسوں کی طرح اس سال بھی نصف سے زائد دنیا میں رمضان کی آمد گرمی کے موسم میں ہو رہی ہے۔ ایسے میں راتیں چھوٹی اور دن لمبے ہوتے ہیں۔ ناروے جیسے شمالی ملکوں میں تو روزہ 20 گھنٹے سے بھی زیادہ لمبا ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہ انسانی صحت کے لیے مفید ہے؟ اور اگر آپ لگاتار 30 دن تک روزہ رکھیں تو آپ کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ماہرین کے مطابق انسانی جسم روزہ شروع کرنے کے 8 گھنٹے بعد تک معمول پر رہتا ہے اور معدے میں موجود تمام تر خوراک ہضم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جگر اور پٹھوں میں ذخیرہ شدہ گلوکوز کے ذرائع استعمال ہونا شروع ہوتے ہیں۔ جب یہ ذخیرہ بھی ختم ہو جائے تو جسم چربی کو پگھلا کر توانائی حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور کولیسٹرول کی مقدار میں کمی ہوتی ہے اور ذیابیطس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شدید بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن ایسا ابتدائی 2 یا 3 روز ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جسم اس معمول کا عادی ہو جاتا ہے اور غیر ضروری چربی کو پگھلا کر اس سے گلوکوز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے افطار کے بعد زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے تاکہ روزے کی حالت میں پسینہ آنے سے جسم میں جو پانی کی کمی یا ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہو اس پر قابو پایا جا سکے۔ افطار میں قوت بخش غذائیں شامل کرنی چاہیے جس میں اسٹارچ، نشاستہ اور فیٹ شامل ہو۔ یہاں یہ احتیاط بھی لازم ہے کہ خوراک متوازن رہے اور اس میں پروٹین، نمک اور پانی ضرور شامل ہو۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے روزہ رکھنے کے کئی فوائد ہیں۔ عام طور پر ہم روزانہ ضرورت سے زیادہ کیلوریز استعمال کرتے ہیں، جس سے جسم کو اپنی بہتری کے لیے مناسب وقت نہیں مل پاتا۔ ماہ رمضان میں روزے رکھنے سے انسان کھانا پینا چھوڑ کر اپنی پوری توجہ دوسرے افعال کی طرف مرکوز کر دیتا ہے۔ اس سے جسم کو جراثیم کا مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے اس دوران انسانی اعضاء بھرپور فعال ہو جاتے ہیں، یادداشت اور قوت حافظہ میں بھی غیر معمولی بہتری آتی ہے۔ اگر سحر و افطار میں مناسب غذائیں لی جائیں تو ہر روز جسم کی توانائی بحال ہوتی ہے۔ یوں جسم کے پٹھے گھلائے بغیر بھی وزن کم کیا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے وسط تک ہمارا جسم اور دماغ اپنے کام میں مزید فعال ہو جاتا ہے اور فاسد مادہ جسم سے خارج کرنے لگتا ہے۔ اس عمل سے جسم کی فعالیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ آخری عشرے تک پہنچتے پہنچتے فاسد مادہ نکل جانے کے باعث جسمانی نظام پہلے سے زیادہ متحرک ہو جاتا ہے۔ یوں عشرہ نجات میں ہم بہتر طور پر عبادات کے لائق ہو جاتے ہیں اور تاخیراتوں میں بھی خوب عبادت کر لی جاتی ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے جانا روزہ انسانی جسم پر کس قدر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے، اس کے باوجود ایک مسلمان کو روزہ رکھنے کے لیے نیت صرف رب تعالیٰ کی خوشنودی ہی ہونی چاہیے۔ رمضان کے دوران آپ کی ڈائٹ کیا ہوتی ہے اور کس طرح اس میں توازن پیدا کرتے ہیں، کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔